اسلام آباد کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فتنہ الخوارج کے حملہ آور نے گیٹ پر روکتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دہشت گرد اسلام اور امن کے دشمن ہے، بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ آج کے دھماکے کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈی سی راولپنڈی کو اسلام آباد انتظامیہ کی معاونت کی ہدایت۔ زخمیوں کو راولپنڈی کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کا حکم، کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دہشت گرد کسی صورت میں سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ حملہ آور انسانیت کے دشمن، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ کے پی بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں بھی مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد دھماکے کی شدید مذمت، کہا فرقہ وارانہ فسادات کرنے والے قومی بین الاقوامی عناصر کی مجرمانہ ذہنیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 2 مختلف کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے 24 خوارج جہنم حاصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اور اگزئی میں 14، خیبر میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ خوارج کو مکمل خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر فورسز کے افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کا افریط مکمل ختم کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ عزم استحکام کے ویژن کے تحت دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن رد الفتنہ کے نمایاں ثمرات، دہشت گردی، لوٹ مار اور دیگر جرائم میں ملوث گروہ کا سرنڈر۔ مراغ خان چکرانی 25 ساتھیوں سمیت آرمڈ فورس میں شامل، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی جمع کرایا۔ My dear brother, I have no doubt you will go a long way to strengthen our brotherly relations and convert them into a level of economic cooperation never witnessed before. پاکستان اور ازبکستان کا باہمی تجارتی حجم 2 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق۔ پاکستان قدرتی وسائل سے بھرپور ملک ہے، ازبکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کے نجی شعبوں کے درمیان 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کے سمجھوتوں پر عمل درآمد اہم پیش رفت ہے۔ گزشتہ سال 450 ملین ڈالر کی تجارتی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ پاکستان تاجروں کو 10 سال تک ٹیکس استثنا دیا جائے گا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یویف کا اعلان، کہا صحت کے شعبے میں بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو آلات جراحی اور دوائی کی ادویات کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل میں بھی پاکستانی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 2026 میں باہمی تعاون پر مبنی شراکت داری کے فروغ کا سال قرار دے دیا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزا یویف کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز، صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ یہ جو مسئلہ اس وقت عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کا معالجے کا علاج کا، میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمیں یہاں کمیٹی ہماری بننی چاہیے، باقاعدہ جیلوں میں جائے اور دیکھے کہ عام قیدی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ صاحب یہ بات
بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق کمیٹی بنائی جائے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر رانا یاسر عباس کا مطالبہ. بانی تک ذاتی معالجین کی رسائی نہ ملنے پر ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے کہا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی قیادت کو عدالت جانے کا مشورہ دے دیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 17 فروری تک توسیع کر دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی اور دیگر 5 مقدمات سے متعلق سماعت. عدالت کی آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت. امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا آغاز. عمان میں جاری پہلے دور میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں. امریکی وفد کی سربراہی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے کی. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیاٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات پر گہری نظر ہے. سفارتکاری ناکام ہوئی تو دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں.